انسانی تاریخ میں کچھ لمحات ایسے آتے ہیں جو سب کچھ بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ آج ہم ایسے ہی ایک تبدیلی کے لمحے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ان لوگوں کی کہانی جانیں گے جنہوں نے ایک پورے براعظم اور شاید پوری دنیا کی شکل ہی بدل دی۔ ایک سوال ہے، یورپ جسے کبھی امن اور فن کا مرکز سمجھا جاتا تھا، وہ اچانک کیسے بدل گیا؟ ماہر بشریات ماریا گیمبوٹاس کے مطابق ایک زمانہ تھا جب وہاں برابری اور امن کا راج تھا، لیکن آج کی دنیا تو بالکل مختلف نظر آتی ہے۔ تو آخر ایسا کیا ہوا جس نے سب کچھ بدل دیا؟ آئیے آج اس معمے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس بدلاؤ کی گہرائی کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، ایک طرف تھا اولڈ یورپ، جہاں سب برابر تھے، امن تھا، فن تھا، اور وہ مادر دیوی کی پوجا کرتے تھے۔ پھر دوسری طرف ایک نئی دنیا ابھری جہاں مردوں کا راج تھا، جنگ تھی اور ایک آسمانی باپ کا تصور تھا۔ یہ صرف ایک چھوٹی موٹی تبدیلی نہیں تھی، بلکہ یہ دو بالکل الگ دنیاؤں کا ٹکراؤ۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ نئی دنیا آخر آئی کہاں سے؟ اس کا جواب ہمیں ملتا ہے یوریشین اسٹیپ کے ان دور تک پھیلے ہوئے گھاس کے میدانوں میں۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں مشکلات اور بقا کی جدوجہد سے ایک بالکل نئی ثقافت نے جنم لیا۔ ذرا سوچئے، ایک ایسی زمین جہاں حد نظر تک صرف گھاس ہو اور کچھ نہیں۔ اب انسان تو گھاس کھا نہیں سکتے اور وہاں کھیتی باڑی کرنا بھی لگ بھگ ناممکن تھا، تو وہ زندہ کیسے رہتے؟ یورپ والا فارمنگ ماڈل یہاں بالکل فیل ہو گیا۔ اس ماحول نے وہاں کے لوگوں کو مجبور کر دیا کہ وہ زندہ رہنے کا کوئی بالکل نیا انقلابی طریقہ ڈھونڈیں۔ اور بس اسی مجبوری سے ایک چیز شروع ہوئی جسے ہم سوشل ایوولوشن کہتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اصل میں یہ الگ الگ گروہوں کے درمیان ایک کھلا مقابلہ تھا۔ کوئی ایک مرکزی طاقت نہیں تھی جو سب کو کنٹرول کرے، تو یہ گروہ آپس میں لڑتے بھی تھے اور ایک دوسرے سے سیکھتے بھی تھے، اور اسی وجہ سے بہت تیزی سے نئی نئی چیزیں ایجاد ہونے لگیں۔ اور ہاں، یہ کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا تھا، تاریخ میں ایسا بار بار ہوا ہے۔ چین کا جو وارنگ سٹیٹس کا دور تھا، یا پھر پرانی یونانی شہری ریاستیں، یہاں تک کہ سمیری تہذیب میں بھی بالکل یہی پیٹرن نظر آتا ہے، جہاں مقابلے نے جدت کو آپ کہہ لیں آگ لگا دی۔ تو اہم سوال یہ ہے کہ اس کھلے مقابلے میں جیتتا کون ہے؟ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جیت اس گروہ کی ہوتی ہے جو ہر نئی ایجاد کو، ہر انوویشن کو سب سے بے رحمی سے استعمال کرے۔ کس لیے؟ صرف ایک مقصد کے لیے، دوسروں کو تباہ کرنا۔ جو سب سے زیادہ بے رحم ہوتا ہے وہی جیتتا ہے۔ اور سٹیپ کے اس مقابلے میں ایک گروہ سب سے آگے نکل گیا۔ انہوں نے ہر نئی چیز کو اپنایا اور وہ گروہ کہلایا یمن آیا۔ ان کی کامیابیاں ایسی تھیں کہ انہوں نے نہ صرف سٹیپ بلکہ پوری انسانی تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا جدتیں تھیں۔ یہ ایک کے بعد ایک ہونے والا عمل تھا، جیسے ڈومینوز گرتے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے جانور پالنا شروع کیے، خاص کر مویشی، جو وہ گھاس کھا سکتے تھے جو انسان نہیں کھا سکتے۔ پھر ان میں دودھ ہضم کرنے کی صلاحیت پیدا ہوئی، جو پروٹین کا ایک نیا ذریعہ بن گیا۔ اس کے بعد انہوں نے سفر کے لیے گھوڑوں کو پالتو بنایا، اور آخر میں گھوڑے اور پہیے کو ملا کر انہوں نے بنائی ویگن۔ اس سے وہ پوری طرح خانہ بدوش ہو گئے اور اپنے ریوڑ کے ساتھ کہیں بھی جا سکتے تھے۔ اور ان جدتوں کا اثر وہ بالکل حیران کر دینے والا تھا۔ دودھ اور گوشت والی خوراک کی وجہ سے ایک اوسط یمنایا چرواہا یورپ کے کسان سے 20 سینٹی میٹر زیادہ لمبا تھا۔ آپ سوچئے یہ کتنا بڑا جسمانی فائدہ ہے جس نے انہیں جنگ میں ایک زبردست برتری دی۔ لیکن یہ کہانی صرف خوراک اور قد تک نہیں رکتی۔ جب معیشت بدلتی ہے نا، تو پورا کا پورا معاشرہ بدل جاتا ہے، اور یمنایا کی اس نئی خانہ بدوش معیشت نے ایک بالکل نئے سماجی ڈھانچے کو جنم دیا۔ اس نئے معاشرے کی بنیاد تھی نجی ملکیت پر، اور ان کی ملکیت کیا تھی؟ ان کے مویشی۔ یہ ایک ایسی دولت تھی جسے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے تھے، اور اس دولت کی حفاظت ضروری تھی۔ تو اس حفاظت کی ذمہ داری نے مردوں کی اہمیت بڑھا دی، اور وہاں سے شروع ہوا پدر شاہی نظام۔ پھر مسئلہ آیا کہ یہ دولت آگے کیسے جائے گی؟ تو اسے بٹنے سے بچانے کے لیے وراثت صرف سب سے بڑے بیٹے کو ملنے لگی۔ تو پھر باقی بیٹوں کا کیا بنا؟ انہیں اپنی دولت خود کمانی پڑتی تھی، جس کا مطلب صرف ایک تھا: جنگ اور فتوحات۔ اور اسی مجبوری سے ایک جنگی ثقافت نے جنم لیا۔ دیکھیں، ہر نئے سماجی نظام کو ایک مذہبی سہارا بھی چاہیے ہوتا ہے، اور انہیں یہ سہارا ملا ان کے نئے دیوتا، آسمانی باپ میں۔
ان کا عقیدہ یہ بن گیا کہ دولت حاصل کرنے کے لیے لڑنا، جنگ کرنا ضروری ہے، کیونکہ ان کے دیوتا کی مرضی ہی یہی ہے۔ اور یہ سوچ قدیم یورپ کے مذہب سے بالکل الٹ تھی۔ جہاں مادر دیوی زندگی، قدرت اور امن کی نشانی تھی، وہاں آسمانی باپ دولت، طاقت اور کشمکش کی علامت تھا۔ ایک زمین سے جڑی تھی تو دوسرا آسمان سے بجلیاں گراتا تھا۔ یہ اصل میں دو الگ نظریات کی جنگ تھی۔ تو اب ہم آتے ہیں اس کہانی کے سب سے اہم حصے پر۔ سوال یہ ہے کہ ایک ایسی قوم جو تعداد میں اتنی کم تھی، اس نے ایک پورا براعظم جس کی آبادی کہیں زیادہ تھی، اسے فتح کیسے کر لیا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے نا؟ دیکھیں، کھیتی باڑی کی وجہ سے یورپ کی آبادی یمنایا سے کئی زیادہ تھی، تو ٹیکنیکلی انہیں تو یمنایا حملے کو آرام سے روک لینا چاہیے تھا۔ پھر آخر وہ ہار کیسے گئے؟ اس کا جواب 3 چیزوں میں چھپا ہے۔ سب سے بڑا، سب سے اہم عنصر تھا طاعون، یعنی پلیگ کی بیماری۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے موسمیاتی تبدیلی کا، اور سب سے آخر میں تیسرے نمبر پر خود یمنایا کا حملہ۔ جی ہاں، بالکل، سب سے بڑی وجہ بیماری تھی، جنگ نہیں۔ تو طاعون نے یورپیوں کو ہی اتنا زیادہ نقصان کیوں پہنچایا؟ اس کا جواب ہے طرز زندگی میں۔ یورپ کے کسان جو تھے وہ گھنی آبادی والے غیر صحت مند گاؤں میں رہتے تھے، جہاں بیماری بہت تیزی سے پھیلتی ہے۔ اس کے بالکل برعکس یمنایا خانہ بدوش تھے۔ وہ کھلے میدانوں میں پھیلے ہوئے رہتے تھے، وہ زیادہ صحت مند تھے اور ان کی قوت مدافعت بھی بہتر تھی۔ تو جب بیماری اور موسم نے یورپ کو کمزور کر دیا، تب یمنایا نے اپنا آخری حملہ کیا، اور یہ حملہ بہت وحشیانہ تھا۔ ڈی این اے سے جو ثبوت ملتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یمنایا جنگجوؤں نے مقامی مردوں کو قتل کر دیا اور ان کی عورتوں سے شادیاں کر لیں۔ اس سے ہوا یہ کہ صرف ایک نسل کے اندر پوری آبادی جینیاتی طور پر بدل گئی۔ اس فتح نے صرف ایک براعظم کو ہی نہیں بدلا، بلکہ اس نے ایک بالکل نئی دنیا کی بنیاد رکھی، اور اس کے اثرات اتنے گہرے ہیں کہ وہ آج بھی ہماری زندگیوں میں شامل ہیں۔ آج یورپ سے لے کر ایران اور شمالی ہندوستان تک جو زیادہ تر زبانیں بولی جاتی ہیں، ان کی جڑیں یمنایا کی زبان سے ملتی ہیں۔ پدر شاہی، نجی ملکیت اور جنگ جیسے خیالات یہ بھی انہی کی دین ہیں۔ جس ثقافتی دنیا کو ہم مغرب کہتے ہیں، اس کی بنیاد بھی انہی نے رکھی، اور جینیاتی طور پر بھی آج کے زیادہ تر یورپی، ایرانی اور برصغیر کے شمالی باشندے انہی کی نسل سے ہیں۔ تو اس سب کا خلاصہ یہ ہے کہ یمنایا نے تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ ان سے پہلے انسانیت برابری، امن اور فن کو اہمیت دیتی تھی۔ ان کی فتح ایک زبردست قسم کی ثقافتی اور جینیاتی تبدیلی تھی، اور ان کے بعد پدرشاہی، جنگ، نجی دولت اور آسمانی باپ کا تصور غالب آ گیا۔ تو یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا کہ یمنایا نے صرف یورپ کو فتح نہیں کیا، بلکہ انہوں نے پوری انسانیت کے لیے ایک نئی تاریخ لکھ دی۔ اور یہ سب ہمیں ایک آخری سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ آج جو ہماری دنیا ہے، ہمارا معاشرہ ہے، ہماری سوچ ہے، اس میں یمنایا کی بنائی ہوئی اس دنیا کا کتنا حصہ ابھی بھی باقی ہے؟ اس پر سوچنا ضروری ہے۔